السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی بات کریں اور آج کا بیہیویئر جو مارکیٹ کا رہا ہے اس کو اوور آل ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج خاص طور پر جو مین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ریز کریں اور اس کے بعد جلد سے اس کو وائنڈ اپ کریں۔ اب دیکھیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر مارکیٹ کا وہ یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ جو ٹریڈ کر رہی ہے وہ کس پوزیشن میں ٹریڈ کر رہی ہے، مارکیٹ کا اس وقت لیول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز کہ اس وقت پوری مارکیٹ کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہے، اور پوری مارکیٹ اس وقت جو کہ انڈیکس کے اگینسٹ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے پہلے ہوتا تھا، پہلے سے مراد جب مارکیٹ بیئرش زون کے اندر کنٹینیو کر رہی تھی اور ڈاؤن سائڈ پر کنٹینیو کر رہی تھی، اس وقت کیا تھا کہ اسکرپٹ جو ہے وہ پہلے نیچے کے لو نکال رہے ہوتے تھے، نیچے سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے، اور انڈیکس جو ہے ان کے پیچھے آ رہا ہوتا تھا۔ لیکن اس بار کیا ہے، اب چیزیں چینج ہو چکی ہیں، مارکیٹ کا پورا سینٹیمنٹ چینج ہو گیا، مارکیٹ کی اسٹرینتھ جو وہ مینٹین ہو چکی ہے، وہ اسٹرانگ ہو چکی ہے، مارکیٹ میں اسکرپٹ جو ہیں وہ کسی فیز کے اندر چلے گئے ہیں۔ جیسے کہ ابھی مارکیٹ اس وقت بیئرش زون کے اندر نہیں بلکہ یہ کسی ایک فیز کے اندر آ گئی ہے۔ وہ فیز کون سا ہے؟ وہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے۔ ٹھیک ہے، انڈیکس ابھی تک کمپلیٹلی اس فیز کے اندر نہیں آیا ہے، لیکن 75% اسکرپٹ یا 50% سے ابو جو اسکرپٹ ہیں وہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر ٹریڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے زون، سائیکل ہوتا ہے، زون ہوتا ہے، اسپیل ہوتا ہے۔ اب ان چیزوں سے مارکیٹ نکل کر ایک فیز کے اندر چل رہی ہے جو کہ بیئرش زون کے بعد آتا ہے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز، اور اس فیز کے اندر مارکیٹ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے اپنا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے بہت زیادہ اسکرپٹ ایسے دیکھے جن کے لو 150-200 دن پہلے کے نکلے ہوئے ہیں، حالانکہ انڈیکس لویسٹ لوز دے رہا ہے، لیکن 50% سے ابو ایسے اسکرپٹ ہیں جو کہ اپنے 100 دنوں سے زیادہ، یعنی کہ آپ اگر 50 دن، 80 دن، 100 دن، 150 دن، 200 دن، اس ٹائپ کے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کاؤنٹ کریں تو ایسے بہت سارے اسکرپٹ ہیں جو کہ اتنے دنوں سے اپنا لو دے کر ایک کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر ٹریڈ کر رہے ہیں۔ وہ جو کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے وہ بیس ہے، اصل میں کسی بھی اسکرپٹ کی وہ بیس ہے، زیرو لیول ہوتا ہے جہاں سے اسکرپٹ اپنی آگے کی جو پوزیشن کو اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے، اپنی بیس بنا رہا ہوتا ہے، کوئی اچھی ریلی نکالنے کے لیے آگے کے لیے اپنی ایک بیس بنا رہا ہوتا ہے جس کے بعد اسے آگے پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انڈیکس کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ انڈیکس دیکھیں، آج جو انڈیکس نے تقریباً 650 پوائنٹ مائنس کیے تھے اور اس کے بعد کلوزنگ اوپر آئی، تقریباً 400 سے اوپر پوائنٹ آج مائنس ہوئے ہیں کلوزنگ وائز۔ ٹھیک ہے، اب اتنے پوائنٹ مائنس میں اسکرپٹ کی اور سیکٹر وائز اسکرپٹس کی پوزیشن کیا رہی؟ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ رہے اسکرپٹ۔ اب میں اگر اسکرپٹس کا کچھ اسکرپٹس کا نام لیتا ہوں، جس طرح سے میں یہ کہوں کہ چھوٹے اسکرپٹس کے اندر بات کی جائے جو کہ مارکیٹ موورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں والیوم زیادہ جنریٹ ہوتا ہے، جو کہ مارکیٹ موو کرتی ہے تو اس میں وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جن کے اندر یونٹی بھی ہے، ٹریڈ بھی ہے، اس کے ساتھ WGL ہے، پیل ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے کتنے PRL، اس طرح کے کتنے ہی شیئرس ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مارکیٹ کو موو کرنے کے لیے، چھوٹے شیئرس میں سے یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی بڑے شیئرس ہوتے ہیں جو موو کرتے ہیں مارکیٹ کو، لیکن یہ چھوٹے شیئرس یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اب ان کی بات کریں، یہ آج اتنا 450 پوائنٹ مائنس میں اس وقت کلوزنگ ہے مارکیٹ کی، 41,297 پر کلوزنگ ہے۔ اس میں ان شیئرس کی جو گراوٹ ہے وہ کتنی آئی ہے؟ اگر میں یونٹی کی بات کروں تو یونٹی صرف 10 پیسے مائنس ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف 10 پیسے مائنس ہوا ہے۔ اور چھوٹے شیئرس میں میپل لیف ہے، میپل لیف صرف 2 پیسے مائنس ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ خود حیران ہو رہے ہوں گے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ کیا واقعی یہ پوزیشن ہے؟ میپل لیف 2 پیسے، اور WGL ٹھیک ہے یہ 2 پیسے پلس میں ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ٹریٹ ہے، اس نے بھی کوئی زیادہ پیسے نہیں مائنس کیے، کوئی 20 پیسے کے اراؤنڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ایک دو اور شیئرس اسی طرح آپ دیکھیں گے، PRL ہے، اس کو دیکھیں گے، اس نے بھی کوئی زیادہ پوائنٹس مائنس نہیں کیے۔ اگر بڑے شیئرس کی بات کی جائے
تو بڑے شیئرز کے اندر لکی سیمٹ آ جاتا ہے. لکی سیمٹ نے 3 روپے مائنس کیے ہیں, جو کہ ایک دن میں 20 25 روپے ایڈ کرتا ہے, مائنس کرتا ہے. اس نے صرف آج 3 روپے مائنس کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ڈی جی سیمٹ ہے, وہ بھی آئی تھنک پلس پوائنٹ میں ہی ہے. پائنیئر اور اس کے علاوہ ڈی جی پائنیئر, لکی, اس طرح کے شیئرز. اگر ان کے علاوہ دوسرے شیئرز میں جائیں, آٹو سیکٹر میں جائیں, تو پی ایس ایم سی ایچ کار پازیٹیو میں آج ٹریڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, کلوزنگ بھی پازیٹیو آئی ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے جی ایچ این آئی, جی ایچ این ایل, سازگار, ان کی پرفارمنس بھی کوئی بری نہیں رہی. اسٹیل سیکٹر ہے آئی این آئی ایل, جو کہ پازیٹیو پرفارم کیا اس نے آج. آئی ایس ایل ہے, اس کی بھی بری پرفارمنس نہیں ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے ایسے اسکرپٹ ہیں, بہت سارے اور بھی سیکٹر ہیں جن کے اسکرپٹ نے اچھا پرفارم کیا ہے, مائنس مارکیٹ کے اندر اچھا پرفارم کیا ہے. اٹ مینس دیٹ کہ مارکیٹ کے جو سینٹیمنٹ ہیں وہ اوور آل چینج ہو چکے ہیں. مارکیٹ اس وقت جو نیچے آ رہی ہے نا, دس از کالڈ جسٹ اے ٹریپ, مینپولیشن اور ڈسیپشن, جس کی بیس پر ایک مارکیٹ کے اندر پینک پھیلایا جاتا ہے, پینک جنریٹ کیا جاتا ہے, تاکہ جو کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر نہ انٹر ہو سکے. اور جب چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے بندہ پھر صرف دیکھ سکتا ہے کہ یہ شیئر کی پرائز اتنا اوپر آ گئی ہے, یہ نیچے آ جائے تو میں اسے بائی کروں, اور لیکن وہ نیچے کے ریٹ پھر ملتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ پوزیشن بھی آتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی شیئر میں جا کر ایسے ہی انٹری کر لی جائے. میں نے جیسے کہ پہلے عرض کی کہ 50% سے ابو ایسے اسکرپٹ ہیں جو کہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر ٹریڈ کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ آپ کو پھر کم سے کم یہ آئیڈیا, یہ نالج ہونا چاہیے کہ آپ کی جو اسٹاک سلیکشن ہے وہ کیسی ہے, کہ آپ ٹھیک اسٹاک میں جا بھی رہے ہیں یا نہیں جا رہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس اسکرپٹ کے اندر جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. اس کے علاوہ پھر ورنہ مارکیٹ میں ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر اس پر جو ہے لاس بک کرنا پڑتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے نالج بیسڈ آپ اپنی سلیکشن کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی. لیکن ابھی تک کی جو کنڈیشن ہے, جو صورتحال ہے, وہ پازیٹیو ہے, نیگیٹو نہیں ہے. جس طرح کی مارکیٹ دکھائی جا رہی ہے ویسا ہے کچھ نہیں. بیک گراؤنڈ میں کچھ ہے لیکن سامنے کچھ ہے. ٹھیک ہے, سامنے تو نیگیٹو ریڈ کینڈل نظر آ رہی ہے, بٹ بیک گراؤنڈ میں جو اسکرپٹ اور سیکٹر وائز چیزیں ہیں وہ بالکل مختلف ہے, چینج ہیں. اگر والیوم کی بات کی جائے, آج 78 ملین کا والیوم لگا ہے. آر ایس آئی ڈاؤن سائڈ ہے. ٹھیک ہے, اور جیسی پوزیشن کلیئر ہوتی ہے یہ بھی اسٹرینتھ میں آ جائے گا. نیکسٹ اگر ہم ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کی بات کریں تو اس میں ہمیں یہاں پر پتہ چلے گا کہ مارکیٹ کی اوور آل کنڈیشن کس طرف جا رہی ہے. اب جیسے کہ یہ آپ سیمنٹ سیکٹر کو دیکھیں, نیگیٹو کلوزنگ میں آیا ہے, لیکن اس کی نیگیٹو کلوزنگ بھی بہترین کلوزنگ ہے, کوئی نیگیٹو اتنی زیادہ خاص نہیں ہے. جہاں تک میں لکی سیمنٹ کی بات کر رہا تھا, اس نے صرف 3 روپے مائنس کیے ہیں, 3 روپے. اور ڈی جی کیسی, آئی تھنک یہ پلس میں ہے یا پلس میں نہیں ہے بلکہ مائنس کلوز ہے, لیکن بہت ہی کم پوائنٹ ہے مائنس کیے ہیں اس نے. میپل لیف ہے, میپل لیف 26 روپے 97 پیسے کی کلوزنگ ہے. اچھا, یہ ایڈجسٹ ہونے کے بعد یہ نیچے اس کی کلوزنگ آئی ہے, بٹ یہ پازیٹیو کلوز ہوا تھا. اچھا, اس کی کل کی کلوزنگ جو ہے وہ 27 روپے 2 پیسے کی ہے, 27 روپے 1 پیسے یا 2 پیسے کی, آئی تھنک یہی کوئی ہے. اسی طرح باقی اسکرپٹ بھی ہیں, کوئی کچھ چند پیسوں کا گیپ ہے جن کی وجہ سے مائنس میں آیا. ادروائز یہ اچھی پرفارمنس کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں اور اسٹرینتھ میں کھڑے ہوئے ہیں. مائنس میں جو ہے انہیں اس اینگل سے نہیں دیکھا جا سکتا. ہاں, اگر جس طرح کے یہ اسکرپٹ ہیں, لکی سیمٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ 10-20 روپے مائنس کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مارکیٹ میں کوئی نیگیٹیوٹی کے سینٹیمنٹ ہیں, لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. انجینئرنگ سیکٹر دیکھتے ہیں. اب دیکھیں 3 اسکرپٹ پازیٹیو میں آئے, پازیٹیو کلوز کے اندر ہیں, باقی 4 اسکرپٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں. اٹ مینس کہ آدھے نیگیٹو آدھے پازیٹیو لگا لیں. آٹو سیکٹر میں 2 اسکرپٹ پازیٹیو آئے ہیں, باقی جو نیگیٹو آئے ہیں وہ بھی کوئی بری پوزیشن میں نیگیٹو میں نہیں ہے, ان کی پوزیشن کافی قدرے بہتر ہے. فوڈ سیکٹر ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے. یونیٹی جو کہ ابھی مائنس کلوز میں نظر آ رہا ہے, لیکن اس نے صرف 10 پیسے مائنس کیے ہیں. 20 روپے 28 پیسے کل کی کلوزنگ تھی, آج 20 روپے 18 پیسے کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایف سی ای پی ایل پازیٹیو کلوز میں آیا ہے. فارما سیکٹر دیکھیں تو زیادہ اسکرپٹ پازیٹیو میں آ گئے ہیں, 2 اسکرپٹ نیگیٹو میں, تو یہ ایک پلس پوائنٹ بھی ہے ہمارے پاس. ٹیکنالوجی سیکٹر ہے, ٹیکنالوجی سیکٹر کی پرفارمنس بھی بالکل ٹھیک ہے. نیٹ سول ہے, کل نیٹ سول کی جو کلوزنگ ہے وہ ₹1.5 اوپر تھی, آج
کوئی ایک روپیہ یا 1.5 روپے کا گیپ ہے، کوئی بڑا گیپ نہیں ہے. ایونسیون کا بھی اتنا ہی ہے، سسٹم ہے، اور آکٹوپس TRG، ٹھیک ہے، کوئی بڑے گیپ کے ساتھ نیگیٹو کلوزنگ نہیں ہے ان کی. انرجی سیکٹر دیکھیں، آدھا نیگیٹو آدھا پازیٹیو. اب یہ مارکیٹ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے مارکیٹ کی، اور کتنے پوائنٹس جو ہے وہ نیگیٹو میں کلوزنگ ہے مارکیٹ کی، اس میں اگر آپ کے سیکٹر آدھے نیگیٹو، کچھ ایسے سیکٹر جیسے انرجی سیکٹر ہے، فارما سیکٹر ہے، اور ان میں تقریباً اور آٹو سیکٹر یا انجینئرنگ سیکٹر، اگر ان کے آدھے اسکرپٹ پازیٹیو نیگیٹو آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا جو ہے بہت اچھی اسٹرینتھ ہے مارکیٹ کی، جو کہ مارکیٹ مائنس میں نہیں جا رہی ہے. بینکنگ سیکٹر نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے، اس میں ویسے بھی جو ہے ان کی بیڈ نیوزز ہیں. اچھا، مسلینیس سیکٹر میں بہت سارے اسکرپٹ پازیٹیو کلوز میں آئے. WGL ہے، برجر ہے، ڈائنو اور PIBTL، DFML. ٹیکسٹائل میں NML پازیٹیو کلوز میں آئے. باقی جو نیگیٹو کلوز میں آئے وہ بھی کافی بہتر ہی ہیں، کوئی اتنی بری نیگیٹو میں نہیں آئے. اب یہ بات ہے یہاں پر دیکھیں سمجھنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی جو یہاں پر ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جانا ہے مارکیٹ کی اسٹرینتھ کی طرف، مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کو چیک کرنا ہے کہ وہ نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں. مارکیٹ کا جو اوور آل جو سنیریو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، مارکیٹ کی ڈائریکشن کیا ہے، کیا مارکیٹ کی ڈائریکشن نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے. اگر صرف انڈیکس کو دیکھنا ہے تو سوری فار دیٹ کہ انڈیکس پر میں تو ٹریڈ نہیں کرتا، میں تو انڈیکس کو صرف دیکھتا ہوں کہ یہ نیچے یا اوپر ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہم ٹریڈ کرتے ہیں وہ اسکرپٹ کے اندر کرتے ہیں. اگر آپ کے اسکرپٹ اسٹرانگ کھڑے ہیں اور انڈیکس اس کے اگینسٹ جا رہا ہے تو یہ بہت ہی بڑا جو کہ مافیا کا ٹول ہے انڈیکس، جس کو یوز کیا جاتا ہے، ہمیشہ سے یوز کیا جاتا ہے مینیپولیٹ کرنے کے لیے، ٹریپ کرنے کے لیے، ڈیسیو کرنے کے لیے، جو کہ کرتے ہیں، ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں. اور ایک مارکیٹ کے اندر ایک پینک سا پھیلایا جا رہا ہے کہ مارکیٹ بہت ہی خرابی کی طرف ہے، نیچے جا رہی ہے، بٹ جو اس کے بیک پر ہو رہا ہے وہ پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اسی کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے، جیسے ہی چیزیں آگے مزید کلیئر ہوتی ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. نیچے کا جو لیول ہے 41,055 کا 41,050، یہاں کو اس لیول کو مزید دیکھیں گے، یہاں سے بائی بیک ممکن ہے. اگر اس سے نیچے دیکھیں، ایک چیز یہاں پر انڈرسٹینڈ کریں، اگر مارکیٹ نیا لو بھی دے دیتی ہے، یہ جو 2200 پوائنٹ مائنس ہوئی تھی نا مارکیٹ، اس کا جو نیا لو مارکیٹ کا آیا تھا، اگر اس کا جو لو آیا تھا، اس وقت لو تھا 40,555، اس لو سے نیچے بھی اگر انڈیکس چلا جائے نا تو آپ کے اسکرپٹ جو ہیں وہ پازیٹیو ہی رہیں گے. پازیٹیو سے مراد یہ نہیں کہ وہ پلس میں جائیں، اٹ مینس کہ وہ نئے لو نہیں دینے والے. جو نئے لو آنے تھے بہت پہلے آ چکے، اور کافیوں کے ابھی آئے اور وہ سسٹین ہو گئے. اس میں چند ایک اسکرپٹ ایسے ہوں گے جو کہ انڈیکس کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں، چند ایک اکا دوکا اسکرپٹ ہوں گے جو کہ اپنا لو دے دیں. وہ ایسے اسکرپٹ ہو سکتے ہیں جو اپنے آلریڈی باٹم پر ٹریڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایڈوانس ٹیکنیکل کورس جو کہ چل رہا ہے، جس میں ریکارڈڈ لیکچرز پرووائڈ کر رہے ہیں، ایلیٹ ویو تھیوری کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایڈوانس ٹیکنیکلز میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں سب پرووائڈ کر رہے ہیں. کانٹیکٹ کے لیے اس واٹس ایپ نمبر پر آپ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، پورٹ فولیو مینجمنٹ، بائی سیل کال کے لیے اینڈ فار ایڈوانس ٹیکنیکل کورس. آئی ہوپ کہ یہ یہاں تک کلیئر ہے. انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.